کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ رباع افسانہ نگار شیب خالق پیدائش 10 اکتوبر سن 1956 راولپنڈی اعزازات پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ بہترین ڈرامہ نگار 2010 پوٹوہار ملیم ایوارڈ پوٹوہاری ڈرامہ نگار 2000 شاکر زمان مرزا پوٹوہاری ادبی ایوارڈ 2005 اور دیگر تصانیف بے حرف لفظ افسانے 1990 آنٹی ناول 2001 تیرے لیکھی پوٹوہاری مجموعہ کلام 2006 افسانہ قلم خیخیں آسمانی کہانی خواب روح کے ہمراہ اس بار بے قرار اور اپنے وطن میں قیامت کی تصویر لیے پہلے پہل کو پلانگتی دوسرے آسمان پر تیسرے کی جانب اڑتی چلی جا رہی ہے۔ کہانی جانتی ہے سلیٹی رنگ کے بادلوں کے فرش پر حشر کا میدان سجایا جا چکا ہے۔ اسے معلوم ہے ساتویں آسمان پر جنت اور دوزخ کے دروازے اپنی اپنی سزا اور جزا کی گٹھریاں سروں پر رکھے روحیں نگل رہے ہیں اور دونوں درازوں کے نمایاں انتظامی فرشتے سلیٹی میدان کے اوپر اڑتے ہوئے تمام روحوں پر نگران نگاہیں بھی جمائے ہوئے ہیں۔ کہانی کو یہ بھی پتہ ہے کہ سرمئی دھند میں لپٹے ماورائے فرش نے دبے دبے وزن اور روحوں کے پاؤں کے اداس اور مخملی کشش سخن میں جکڑ رکھے ہیں، اور وہ دو کردار بھی کہانی سے اجھل نہیں جو حشر کے میدان کے مضافاتی خلاؤں اور سیاہ سفید بادلوں کے اشارات میں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک روحوں کی ابدی زندگی کے فیصلے صادر فرما رہے ہیں۔ کہانی چھٹے آسمان میں داخل ہوئی اور اس کی لہریں خود میں کئی موڑ لیے ساتویں آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ کہانی کی طلسماتی لہروں کی نزول سے پہلے دوزخ جنت کی جانب جن کے نام پکارے اپنے اپنے دروازے کی طرف ستارے جا رہے تھے، اور وہ اب کہانی کے لہروں کی باغیانہ رد عمل یہ دروازوں کے اندر جانے سے انکاری ہو چکے ہیں۔ دوزخ میں دھکیلی جانے والی تمام سیاہ روحوں کی احتجاجی و بقا وجود غیر موجودگی کے طلسم کی بازگشت بن گئی ہے، تو دوسری جانب جنت کے دروازے میں داخل ہونے والی سفید روحیں بھی کسی بے کیف و بے وجود کی یکسانیت کے خلاف چیخ و پکار اٹھی ہیں۔ میدان کے اوپر اڑتے انتظامی فرشتے بھی لکھے کا الٹ منظر دیکھ رہے ہیں۔ گم و گو کی سی کیفیت اور اجنبیت لیے ایک دوسرے کی آنکھوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ مضافات میں سفید بالوں کی روشن نورانی تملاہٹ اور سیاہ نور میں رچے ریشمی بادل کی ہچکچاہٹ دراصل سلیٹی میدان میں وقوع پذیر ہوتی ہوئی انہونی کی صورت انہیں کہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا موجب بھی بنتی جا رہی ہے۔ دراصل سیاہ و سفید کہانی کو مشترک دشمن جانتے ہوئے اس کی آمد سے پہلے ہی ایک آغاز چاہتے ہیں۔ کہانی دستور چھٹے آسمان کے کسی سیارے پر اس خوب روح کے ہمراہ بیٹھی سستا رہی ہے جس روح میں بدن نے پہلی بار خواب اپنے ساتھ شکار کرتے ہوئے ایک ساتھی کو جنگلی جانوروں کے منہ میں موت کا نوالا بنتے پھر رات خواب میں اسی مرے ہوئے ساتھی کو سرسبز جنگل میں خواب آلود پگڈنڈیوں پر جسم کی حرکات و سکنات کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ خواب پھر ایک سراب کی صورت میں زندگی کے بعد از موت کی تصور میں ڈھل کر انسانی ذہن میں ایک اور دنیا پرفریب آصف میں جکڑتا لایا گیا۔ پہلے پہل تو کہانی مرنے والوں کے ساتھ خوراک اور ہتھیار کی بھی خبر رکھتی تھی، رہی مباد اور دوسری دنیا اور زندگی میں دوبارہ اٹھنے بیٹھنے کے بعد ان سے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، لیکن آگے چل کر کہانی اپنا رخ اشیائی ضروریات کی جگہ انسانی اعمال کی جانب موڑ کر تہذیبی دانش کو باقاعدہ ماورا سے جوڑ دیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ کہانی کے اندر انسانی طاقت سے پیدا شدہ احساس کمتری ماورائی تاخر کو تصور کر جنم دینا ہی تھا۔ سو کہانی قدیم دیومالیائی کرداروں کو سنوارتی نکھارتی، انہیں جدید دیومالیات میں ڈالتی، کسی صدی تک لے آئی۔ یوں ہی انسان ہمیشگی کا خواب حنوط شدہ لاشوں کے اندر دوبارہ زندگی کے امکانی جاگ کا حصہ بن کر رہ نیند میں آج تک سویا پڑا ہوا ہے، لیکن زمانوں کے گزر جانے کے باوجود جب تک کہانی منت بن جاتی ہے تو وہ اپنا لبادہ بدل کر آنے والے عہد کو کوئی ایسا خیال
بنتی چلی آ رہی ہے۔ جب بھی اسے مت توڑنے کا دھیان آیا تو اس نے ایسے آسمان کی جانب اڑان بھری جیسے اڑان لی خواب کے روح کے ساتھ۔ وہ اس وقت چھٹے آسمان پر بیٹھی ہے۔ یہ خواب روح کہیں اپنے باطن میں کہانی بے خبر ہمراہ ساتویں آسمان پر اپنے خواب کی حتمی تعبیر بھی دیکھنے کی انتہائی مطمئن نہیں ہے، لیکن آسمانی کہانی بھی اول و آخر کہانی ہے۔ سب اپنے مزاج میں تضاد اور عمل اور رد عمل کی پابند ہے، لیکن کہانی کے ساتھ روح کی بدن کوئی خواب سے کائنات کا حصہ بنی تھی، اس لیے وہ خالق کا احترام بظاہر خاموش بھی ہے، مگر اس کے داخلی لفظ طلسماتی لہروں کی صورت ساتویں آسمان کی سلیٹی میدان میں ایک ہجان برپا کیے ہوئے ہیں، جبکہ خواب روح تعبیر کے واہمے میں گمیوں زیر لب مسکرا رہی ہے، جیسے اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ کائنات کی حقیقت میں بدل چکا ہے۔ حشر کے میدان میں کہانی کی جادوئی لہروں کا ہجان ایک بولنے کی والے کی روح کا خط بڑھ چکا تھا، اور دیگر روحیں ہماتن گوش اور اڑتے انتظامی فرشتے بھی کہانی کے داخلی لفظوں کی گرفت میں جھک کر سلیٹی فرش پر اتر آئے ہیں۔ خواب بند آنکھوں کے گلشن میں کھلنے والے پھول ہیں، جس کی خوشبو آنکھ کھلنے کے بعد ہی محسوس کی جاتی ہے۔ خداور روح کے جملے نے تمام روحوں سمیت انتظامی فرشتوں کے باطن پر بھی طرح سے پھوٹ ڈالا ہے۔ چند روشنیاتی لمحوں کے توقف کے دوران کسی پرسوز وجود کے درمیان دھیان سے دیگر ارواح کے حسیات اور رقت آمیز کیفیت بھری دی ہے۔ پھول کے ہو جانے کی سزا خوشبو کو نہیں دی جا سکتی، اور ایک اور روح کے خط بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، اور وجود سوز کے دھیان کا سوچتے ہی تمام روحیں ماتمی انداز میں مار مار کر رونے لگیں۔ ماتمی دہاڑوں کا شدید طوفان اور مضافاتی خلاؤں تک بھی صاف صاف سنایا جا رہا ہے۔ سینے اور سر پیٹتی روحوں کا ضبط اشارہ کرتے ہوئے ایک روح ابھری ہے۔ تمام سیاہ و سفید روحیں دیکھ لیں اور سن لیں، ہم کوئی اور ہیں۔ اس بند آنکھوں کے خواب کی دنیا سے تعبیر بھی بند آنکھوں کی قیمت آج آہستہ آہستہ تمام روحوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ لمبے خط بڑھتا ہے، بولنے سے خط بڑھتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے بعد بولنے کو تیار بے چین بھی ہیں۔ اور وہ دونوں، ایک روح نے مضافات کی طرف اشارہ اور سیاہ سفید بادلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں بھی خواب کہانی کے دو کردار ہیں جنہوں نے ٹھوس جسموں کے شعور کو اپنے خواب مٹھی میں بیچ رکھا ہے۔ اب بولتی روحوں نگاہوں بادلوں سے ہٹا اپنا رخ روحوں کی جانب لوٹاتے ہوئے بات آگے بڑھا رہی ہے، مگر حقیقت ہے جو بغاوت ہمیں زمین پر کرنی چاہیے تھی وہ اب خواب دنیا میں ہو کر رہے گی۔ یہ آگ پانی کا کھیل یہاں نہیں چلے گا۔ ابھی اگلی روح اٹھنا ہے اور بولنا چاہتی ہے۔ چند لمحے بھی غصے میں بھڑکی روحوں نے بڑھ کر جہنم کی آگ اٹھائے جنت میں دے ماری، اور یوں ہی جنتی روحوں نے بھی اکتاہٹ زدہ مایوسی کے ساتھ جنت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر جہنم میں سائل کر دیا۔ وہ دونوں اب مضافاتی سیاہ و سفید بادلوں کی یکجائی ایک سلیٹی بادل کی شکل میں ڈھل چکے ہیں۔ میدان پر روحوں کی باقاعدہ تقریر کہانی کی داخلی لفظوں میں طلسماتی لہروں کی صورت پھوٹ رہی ہیں، اور دونوں انہیں دیکھ اور سن بھی رہے ہیں۔ کہانی ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ جب ہم ہو گئے تو ہو گئے، اور بس۔ سفید نے خود کلامی میں سیاہ کو جوڑتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا، ہم لاکھوں صدیوں سے انسانوں اور زمانوں کے ذوقان پر سوار سے آ رہے ہیں۔ کہانی خود ہماری ایجاد ہے، نہ ہم کہانی کی ایجاد۔ سیاہ نے سفید کی یقین کو بڑھاوا دینے کی آڑ میں اپنے ہونے کو یقین کو دلاسا دیتے ہوئے جواب دیا ہے۔ سفید کی انتہائی عارضی احساس میں سیاہ سفید کی جانب صورت مسکراہٹ سے لیٹی بادل کو، لیکن اپنی عارضی کیفیت کی کروٹ سے بادل کو بجا کر بیٹھا ہے، اور سیاہی کے پھیلتے ہی سفید شک بھری آواز سیاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بول رہا ہے، یہ ہمارے بدن میں لرزراہٹ کیسی ہے؟ یہ ہونے نہ ہونے کا خوف کو کہانی کے لہروں نے پیدا کیا۔ ہاں، ہم اگلے گمان کا بھی ان لہروں کی معرفت میں آئے گا۔ کہانی محض کہانی ہی نہیں ہے، بلکہ روح مشترکہ۔ حشر کا میدان تم میں اور تمام فرشتوں سمیت آنے والی کہانی ہمیں خلا میں غیر مجسم دھول کی صورت میں اڑا دے کر رکھ دیں گی۔ سیاہ نے لرزاہٹ کی تائیدی کے خیال کو اپنے باطن کا پہاڑ سے چھپانے کی کوشش کی، تو پھر سفید نے بھی جیسے پاتال میں خود کو گرنے سے بامشکل روکا ہوگا۔ ہماری بھی اختیاری کچھ بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ کہانی کہاں تک پہنچی ہے؟ سیاہ کا یہ سوال طلسماتی لہروں سے اڑ کر فوراً چھٹے آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کہانی اور خواب روح اب ساتویں آسمان کی جانب جاتے ہوئے ایک دوسرے کو قدر لا تعلقی کے ساتھ باندھتے ہوئے ہیں۔ چھٹے آسمان پر سستاہٹ کے دوران ہونے والی باتیں کہانی اور روح کے درمیان نظر آنے والا فاصلہ بھی رکھے ہوئے دراصل سیاہ و سفید نے اپنی کمزور لہروں کی معرفت خواب اور کہانی کی خربت میں داخل دوری کا نقطہ پرو دیا ہے۔ کہانی اپنے خالق کا احترام سے بھی ردگردانی کی منسلک نہیں ہونا چاہتی، اور جب
اٹھتی ہوئی ہے، طاقت کے باعث ساتویں آسمان کی جانب اس کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز ہو چکی ہے، روح بمشکل کہانی کے ناراض اڑان کے ساتھ نبھا رہی ہے، ساتھ ہی زمین میں منافقت اور سیاہ سفید کی چاہت بھی اسے اپنے مکمل گرفت میں لے چکی ہے۔ اگلے چند روشنیاتی لمحوں کے بعد حشر کے میدان میں کہانی روح سے پہلے اترے گی، اس کے اترتے ہی تمام لوگوں کے اندر خوشی میں ڈوبی باریک ریگستانی چیخیں گونج اٹھیں گی، لیکن حشر کے فرش پر اترنے سے پہلے کہانی یوں ہی پلٹ کر اپنے پیچھے آنے والے خواب روح کی طرف دیکھا تو حیرانگی سے ابتدائی لہجے میں اس احساس نے ادب بچا۔ خواب روح میدان میں اترنے کے بجائے اپنے خلیاتی تقدس کے سحر سے لپٹی اڑتی ہوئی کہانی کے آگے سیدھی سلیٹی بادل میں جا پہنچی روح ہے۔ کہانی کی باریک استقبالی چیخوں کے ساتھ جھونٹیاں کہانی کے گرد طواف پھر گھوم کر شور مچاتی چلی آ رہی ہیں، مگر کہانی کسی دھیمی فکر مندی میں ڈوبی اور کچھ سوچ رہی ہے۔ اچانک مضافاتی بادلوں میں زردار بجلی کی کھڑک اور چمک تمام روحیں میدان پر خاموشی کی مغرائی چادر اڑاتی ہے۔ تمام روحیں یک دم گھبرا کر چپ کی کیفیت میں اتر کر کہانی کی آمد سے پہلے کی کائناتی فضا اپنے اندر ٹٹولنے لگی ہیں۔ پھر خاموشی کی طویل روشنائی وقفے کے بعد کچھ خداور روحیں سچائی کی گرد مشکوک کے حساب بنائے رکھی ہیں، ناگواری کے مضافات سب بیٹھی ہوئی کہاں کے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، مگر کائنات کی بتدریج تقسیم کو آگے بڑھانے کے لیے کہانی جو سیاہ سفید کے زمینی انسانی تصور کی نفی چاہتی ہے، اسے بھی مشکوک حصار میں گھیر لیے ہے۔ اپنی نفی کا گمان خود پہ پروتا محسوس ہو رہا ہے۔ سلیٹی بادل سے وہی ساتھی روح جو زمین سے ساتویں آسمان تک اس کے ہمراہ آئی تھی، اب کہانی کے مقابل خطرے سیاہ رنگ اوڑے حشر کے میدان میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ کہانی مشکوک دیا پہلی بار اپنے مرکزی خیال کے کردار ہاتھ سے بسر کے جانے کے خوف میں ڈگمگا رہی ہے، لیکن پھر فوراً واپس اپنی نرگسیت کے یقین گمان میں بھی لوٹ آئی ہے۔ خواب روح کہانی سے پہلے ہی بول اٹھی ہے، تم ایک خواب سے پھوٹی مگر بھول گئی کہانی خود خواب ہی کی پیداوار ہے۔ جب خواب کے اندر خواب دیکھنے کا چلن چل نکلے تو پھر خواب کی تعبیر بھی خواب میں ڈھل جاتی ہے۔ تب تم اس خواب کو خوابی تعبیر نہیں بدل سکتے، جو ہو گئے وہ ہو گئے۔ بس کہانی یہ سن کر بوکھلا گئی ضرور مگر جان گئی ہے کہ سیاہ سفید خواب روح کے اندر خلول کیے بیٹھے ہیں۔ سلیٹی فرش پر موجود تمام روحیں اپنے ہونے نہ ہونے کے گم گم احساس میں الجھی نظروں سے کہانی اور کبھی خواب کی روحوں کی جانب کی وقفے سے دیکھ رہی ہیں۔ انتظامی فرشتے سر جھکائے بادلوں کی دھند میں ڈوبے فرش پر کچھ دیر پہلے آ بیٹھے تھے، اب وہ خواب کی روح کے جملے سننے کے بعد اپنے ہونے کی بات کش بن کر اڑتے پھر رہے ہیں میدان کے عین اوپر ایک دائرے کی صورت میں۔ ابھی اگلے زمین اگر میں قلم خے لگاؤں تو تم سب روح فرشتے حشر کا میدان اور سیاہ سفید بادل اپنے خوابوں سے تعبیروں کے ساتھ دھواں بن کر فنا ہو جاؤ خلاؤں میں جذب ہو جاؤ گے، مگر خواب کا احترام مجھے روکے ہوئے۔ کہانی نے ایک جملے کے تسلسل تھوڑے بغیر خطرے گرجشتہ اور انداز میں اپنایا تو سیاہ سفید بھی خواب روح کے اندر بے وجودیت کے سراب میں ڈوبنے اور ابھرنے لگے۔ خواب روح میں بھی روحوں کی خوشبو دھیان سے ہڑبڑا اور گھبرا کر اپنے باطن میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے اندر بیٹھے سیاہ سفید خواب نگاہوں کو بری طرح دھتکارے ہوئے واپس منظر کی جانب دھکیل لیتے ہیں۔ کہانی سیاہ سفید کی دھتکار دیکھ کر تلملا اٹھتی ہے، اسے ہرگز گوارا نہیں خواب روح کی آنکھوں کھلا نے اپنا بنائے ہوئے آنکھیں دکھائیں۔ کہانی کی آنکھوں سے تلملاہٹ سیاہ سفید کے سفید بادلوں پر دکھ چکی ہے اور انتہائی سب کے ساتھ خواب روح کی جانب دیکھتے ہوئے بولی رہی ہے، خواب اور وہاں میں تخلیقی خیالیوں کا فرق تم نے دیکھ لیا۔ سیاہ سفید کے منافقانہ بھڑک نے زمین پر بھی کئی بار یہی دھتکار تمہارے خواب کے منہ پردے ماری تھی، یاد ہے کیسے جنت نماز زمین تمہارے وامے کے دوزخ میں بدل گئی تھی۔ خواب روح سیاہ سفید کی بھٹک میں اپنی ندامت سے جھک کر فوراً کہانی کی جانب لوٹ آئی ہے۔ حشر کے میدان میں روحیں فرشتے اور مضافاتی بادلوں میں دبک کر بیٹھے سیاہ سفید خواب اور کہانی دوبارہ یکجائی جان چکے ہیں۔ کسی بھی آنے والے لمحے میں یہ مہین کروٹ میں وہ خوابوں کو دھواں بنتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے۔ آؤ ہم واپس زمین کی جانب جائیں، وہاں کے انسانوں کی خلیوں پر چھائی وہاں کے سیاہ دھوکے کا بچائے ہوئے وہاں کے بجائے زندگی اور انسانوں کی افضلیت کے ایک نئے روشن باب خواب کی کہانی لکھیں اور ان کے انگوٹھے کے نشان کو زمین پر پہنچا چاند بنائے۔ یہ کہہ کر قلم خے لگاتے ہوئے کہانی نے خواب کو گلے لگایا اور دونوں زمین کی جانب ساتویں آسمان سے اترنے جا رہے ہیں، لیکن کہانی کے قلم خے بازگشت بھی کائنات میں دھوئیں کی غیر مجسم شکلوں سے قطعی لا تعلق ہیں۔